الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و موقر حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد تکریم اور اعزاز خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے کہ حقوق اخوت میں سے کسی درجہ چھوٹا سا حق ادا کرنے کی نسبت پر اپنے برادر مکرم مولانا نذیر صاحب بارک اللہ فی حیاتہ و عمرہ و علمہ نیز آپ کی بستی میں چلنے والے اس مدرسے کے صدر مکرم مولانا صادق صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر حاضری کا موقع ملا۔ مولانا نذیر صاحب سے اس گاؤں کا اتہاس تفصیل سے دریا بطوزہ کا مصداق بنتے ہوئے سننے کو ملا۔ اس وقت ذہن اس طرف گیا کہ یہ خانپور حقیقت میں اسلام کی بہت سی ضروریات کی خانہ پوری کر رہا ہے۔ زرخیز اور مردم ساز علاقہ اور گاؤں ہے۔ اسی وقت میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ دیکھو میرے بھائیوں، خدائے پاک اپنے الطاف و عنایات تو بلا استحقاق کے برساتا رہتا ہے۔ اس کی طرف سے شعابیب رحمت و رضوان یہ بندوں پر فضل کی شکل میں برستے رہتے ہیں۔ بالخصوص بات توجہ سے مختصراً سنیں گے کہ یہ علم دین کی دولت فضل الہی ہے، اور فضل الہی کہا ہی جاتا ہے اس انعام و نعمت کو جو بلا کسی استحقاق کے دینے والے کی منشا اور اس کی رغبت کے مطابق ہو۔ نیز مفسرین نے لکھا ہے کہ فضل اس کا اطلاق مادی اور معنوی دونوں قسم کی نعمتوں پر ہوتا ہے۔ کیا قرآن ہے! قاری صاحب نے ابھی ہمارے لیے میدان ہموار کیا کہ فذکر بالقرآن، قصے کہانیوں میں امت کو تفاعلات یا انفعالات میں ڈالنے کے بجائے حقائق کی طرف لایا جائے۔ تو کیا قرآن ہے!
رزق کی نعمت کو جو مادی نعمت ہے اسے بھی فضل سے تعبیر فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اور نبوت کی نعمت کو جو معنوی نعمت ہے اسے بھی فضل سے تعبیر فرمایا کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ پتہ یہ چلا کہ دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، یہ انسان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انسان پر انعام ہوتا ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے خانپور والوں، جو آپ کو بطور بشارت کے سنا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے الطاف و عنایات تو جملہ عالم پر ساری زمین پر برستے ہیں، لیکن زمین کا فرق ہوتا ہے۔ والبلد الطیب اگر ہوگا تو یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو والذی خبوث ہوگا لا یخرج الا نکیدا، کہ جو پاکیزہ زمین ہوگی جس پر بیٹھ کر پچھلوں نے ذکر، اذکار، اوراد، وظائف، رجوع اللہ وغیرہ کے فرائض انجام دے کر اپنے رب سے اپنے کو جوڑا ہوگا تو وہ والبلد الطیب بنتا ہے۔ مگر وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو سنبھالا ہے، اس کو آزاد نہیں ہونے دیا۔ فرمایا والبلد الطیب، پاکیزہ بستیاں، پاکیزہ آبادیاں، اس کی نبات اور اس کی فصل نکلتی ہے، باندھا اس کو بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کے فضل سے۔ لیکن جو زمین خدائے پاک کے ذکر سے، اس کی توجہ سے غفلت برتتی ہے، وہ زمین خبیث بن جاتی ہے، اور پھر اس پر کتنی ہی پاکیزہ برسات برسائی جائے اس میں سے کانٹے کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی آیت کا ترجمہ شیخ سعدی نے گلستہ میں ایک شعر میں کیا ہے، باراں کے در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویت و در شورا بوم خس۔ بارش تو ایک ہی قسم کی برستی ہے، ایسا نہیں ہے کہ گجرات میں برسنے والی بارش کوئی الگ ہو اور دوسرے علاقوں میں برسنے والی بارش الگ ہو۔ بارش کا مبدا، بارش کے برسنے کی جگہ تو ایک ہی ہے، لیکن زمین کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کن اکابر، کن آباء و اجداد کی برکتوں اور دعاؤں کے صدقے طفیل اس علاقے کو چمکا دیا، مگر یاد رکھو عطائے نعمت میں وہ فضل سے کام لیتا ہے، بقائے نعمت میں وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ نعمت دینے میں وہ فضل سے کام لیتا ہے، لیکن نعمت کو باقی رکھنے میں وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ اس کو بہت آسان کر کے سمجھاؤں، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے پیدا کرنا یہ فضل ہے جو ہر فرد بشر کے ساتھ لگتا ہے۔ دنیا میں عموماً نارمل ڈیلیوری کے ذریعے پیدا ہونے والا ہر فرد بشر سجدہ ریز ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ پہلے سر چھٹکتا ہے اور وہ بھی الٹا ہو کر چھٹکتا ہے۔ علماء نے لکھا
جنہیں اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کے علوم میں سے کچھ دیا ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں ہر بچے کا سجدہ ریز ہوتے ہوئے پیدا ہونا یہ اس حدیث شریف کی عملی تصویر ہے جس میں فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرت۔ لیکن اب اگر اس بچے نے، اس کے ماں باپ نے، اس کے ماحول نے اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو میرے اپنے اعتبار سے اس بستی پر اتنے بڑے انعامات ہو جانے کے بعد اب اس کی پابندی اور بڑھ جاتی ہے، اور اس نعمت کا اپنے آپ کو مستحق بنا کر رکھنا یہ ایک بارے گرا ہے۔ میں اپنی اس بات سے اور جوڑتا ہوں، خدائے پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے پیدا ہونا یہ تو فضل ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے چاہے قلب کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو پیش ہونا یہ انسان کا اختیاری عمل ہے۔ اس لیے وَلَا تَلِدُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ نہیں فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا کہ مرتے وقت ہم تمہارا اختیار دیں گے، دیکھیں گے، اس لیے کہ اس وقت ہمیں اختیاری عمل پر ہی جزا و سزا کا نظام مرتب کرنا ہوتا ہے۔ خدا کا ایک قانون ہے کہ وہ اضطراری افعال پر مجبوری کے درجے میں غیر اختیاری شکل میں کیے ہوئے اعمال پر جزا و سزا کا ترتب نہیں کرتا، انہی اعمال پر نوازا بھی جاتا ہے اور پکڑا بھی جاتا ہے جن اعمال میں انسان کے اپنے اختیار کو دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے جب روح نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، اللہ ہم سب کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرمائے، تو اختیارات انسانیہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مغرب کی طرف سے سورج کے طلوع ہونے کو اختیارات انسانیہ کے زوال کی طرف مشیر بنایا گیا۔ ایسے وقت میں کی جانے والی توبہ قابل اعتبار نہیں ہوتی، اور یہی فلسفہ ہے فرعون کی توبہ کے قبول نہ ہونے کا، اس لیے کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، کیا قرآن ہے، اخذہ الغرق نہیں ہے، ادرکہ الغرق، چاروں طرف سے اس کو غرق نے پکڑ لیا، احاطہ کر لیا، تو اب اختیار ختم۔ بھلے اس وقت اس نے فا کا بھی انتظار نہیں کیا، چہ جائے کہ ثم ہو حتی اذا ادرکہ الغرق قال، لیکن فرمایا آن، اب نہیں، اس لیے کہ اختیار جب تک تھا تب تک تو ہم تیری توبہ، تیری توجہ کا اعتبار کرتے۔ میرے بہت پیارے بھائیوں، ابھی ہم دائرے اختیار میں چل رہے ہیں، ابھی ہمارے اختیارات ہمارے قبضے میں ہیں، ابھی ہم اپنی چوائس سے نیک اعمال سر انجام دے سکتے ہیں، بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہم اپنی زندگی کا رخ پلٹ سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر جس نے اپنی زندگی کا رخ پلٹا تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ لئن شکرتم، بہت سے لوگ اس آیت کو صرف مال کے اوپر منحصر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اسلام پر تو ہم نے ظلم کیا ہے، اسلامی اصطلاحات پر اور آیات قرآنیہ کی فہم و تفہیم پر بھی ہم کبھی کبھی ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ تو لئن شکرتم کا، بہت سے اہل علم یہاں ہیں، ان کی بھی رعایت کر رہا ہوں کہ شکرتم کا مفعول بھی نہ لانا خود تعمیم کی طرف مشیر ہے کہ لئن شکرتم، اگر تم نے شکر ادا کیا، مال کا، صحت کا، علم کا، اللہ کی عطاؤں کا، جوانی کا، خوبصورتی کا، اور نہ جانے کون کون سی نعمتوں کا،
اگر تم نے شکر ادا کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان نعمتوں میں ازدیاد کروں گا، میں ان نعمتوں میں بڑھوتری کروں گا، میں ان نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب شکر کہتے کس کو ہے؟ میں نے خطبے میں آیت پڑھی یاد ہے، اس کی تشریح بھی کر رہا ہوں۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر شاندار مکان بنا کر باہر تختی لگا دینے کو نہیں کہتے کہ ہذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ شکر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ہذا من فضل ربی لکھ دیا اور گھر کے اندر فضلات کے سوا دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے، عمدہ کام نہیں ہو رہے، فضلے کام ہو رہے ہیں، یہ فضلی ربی سے ذرا گڑبڑ معاملہ ہو رہا ہے۔ نہیں، شکر، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شکر کی مختصر سی تعریف یہ ہے، ہر نعمت کو منشأ خداوندی کے مطابق استعمال کرنا اس نعمت کا شکر ہے۔ کیا شاندار بات لکھی کہ جو بھی نعمت جس کو میسر ہوئی، اللہ کی منشا کے مطابق اس نعمت کو استعمال کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے گاؤں کو زرخیز بنایا، گاؤں میں بزرگان دین پیدا فرمائے، اس نعمت کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا، اپنی نئی نسل کو مدارس اور مکاتب سے جوڑے رکھنا، ان میں معرفت کے علوم کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور میرے نزدیک تو یہ گاؤں ایک جامع گاؤں بھی ہے، اس لیے کہ اس گاؤں نے مولانا عبد الرشید صاحب جیسے مفکر دیے، مولانا بشیر صاحب، مولانا نذیر صاحب جیسے منتظم دیے، اور حضرت قطب ہند، جن کو میں اپنے درس میں بھی کہا کرتا ہوں، قطب ہند فخر گجرات حضرت مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم جیسے مربی عظیم بطل جلیل دیے، اور نہ جانے کیسے بہترین مدرس اور بہترین دنیاوی، عصری، دینی، ہر قسم کے علوم میں تشنگان کو سیراب کرنے والے دیے۔ یہ واقعتاً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ علاقے ہیں کہ وہاں 100 سے زیادہ علماء ہیں، لیکن وہ یک طرفہ اور ایک ہی فن کے ماہرین علماء پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی بستی میں ہما جہتی علماء کرام کو، ٹیچر حضرات کو اور عصری علوم کے حاملین کو پیدا فرمایا۔ اب نئی نسل میں بھی یہ نسبتیں منتقل ہوں اور نئی نسل اس امانت کو سنبھالے، اس کے لیے شکر گزاری ضروری ہے، اور شکر یہی ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے وہ ان نعمتوں کو دوسروں تک منتقل کرے اور دوسروں کو بھی اس طرح بنانے کی کوشش کرے، تو لئن شکرتم لازیدنکم ہوگا ولئن کفرتم، شکر کے مقابلے میں کفرتم آیا۔ میں کبھی کبھی اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ حنفیہ جو کفر کا معنی کفر عملی لیتے ہیں وہ مؤید بالقرآن بھی ہے، اس لیے کہ شکرتم کے مقابلے میں کفرتم ہے، آمنتم کے مقابلے میں کفرتم نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ کفر کا اطلاق کفر عملی پر بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی کچھ آیتیں ہیں۔ تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ہمارے بڑوں سے ہم نے براہ راست سنا کہ اللہ کا عذاب کسی ایک شکل میں نہیں آتا ہے۔ اولاد کا نافرمان بن جانا، بھائی بھائیوں میں اختلاف ہونا، بیوی کا اپنے باب میں قلب کے سکون کا ذریعہ نہ بن پانا، یہ سب بھی اللہ کا عذاب ہے۔ انسان کو گھر میں سکون میسر نہ ہو پانا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ افراتفری کا نظام ہونا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ خدا پاک کے عذاب کی شکلیں بہت قسم کی ہوا کرتی ہیں، لہذا پہلا پیغام تو میرا یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور آگے رمضان شریف آ رہے ہیں۔ اس وقت بہت عجیب نظام ہے، مدارس کا بھی تعلیمی سال پورا ہو رہا ہے اور اسکولوں کا بھی تعلیمی سال پورا ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں میں بچوں کا رجحان اور ان کی ذہنی صلاحیت جس لائن کی طرف بھی زیادہ ہو رہی ہو، ہمیں اپنے بچوں کو اس لائن کی طرف
اسلامی ذہن سازی کر کے موڑنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ پیغام نمبر 2 پر اب میں جا رہا ہوں بغیر نمبر لگائے ہوئے۔ جمعیت علماء ہند اور RSS ان دونوں کے انعقاد اور قیام میں 5 سال کا فاصلہ ہے۔ کچھ کھری کھری باتیں سنا رہا ہوں۔ RSS کا قیام جمعیت کے قیام کے 5 سال کے بعد ہوا۔ اب آپ دیکھیے ہماری قوم میں اور غیروں میں فرق کیا ہے۔ غیروں نے سائلنسلی، خاموشی کے ساتھ افراد کو تیار کیے اور اعلیٰ عہدوں تک، ادھیکار تک، ستہ دار ویکتیوں تک اور اعلیٰ اختیارات کے حاملین بنا کر انہیں ملک کی اس پوسٹ پر، اس ڈگری تک پہنچایا کہ جس ڈگری پر پہنچنے کے بعد وہ شخص راشٹرپتی تک کو شپت ویدھی کرواتا ہے۔ یہ اس نے بہت زبردست فکر کو استعمال کر کے کام کیا، اور ہم لوگوں نے کیا کیا سوچنا پڑے۔ اب اس ملک میں عزت کے ساتھ اگر رہنا ہے اور ہمیں اپنے پاور کو استعمال کرنا ہے تو نعروں کے ذریعے، آندولن کے ذریعے، صرف آویدن پتر دینے کے ذریعے اور ایک چائے کے گلاس میں 10 حکومتیں گرانے اور 10 حکومتیں بنانے والے باتوں کے بجائے ہمیں اب اپنی قوت فکریہ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اور قوت فکریہ کے باب میں ترمذی شریف کی روایت کا حوالہ دوں گا آپ کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی دانش مندی کے باب میں کتنی بریلینٹ بات، کتنی سپر بات، بلکہ کہا جائے ایکسلنٹ بات ارشاد فرمائی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی، کہ مومن کی دانش مندی، مومن کی قوت فکر سے سنبھل کر رہنا، چوکنا رہنا، بہت زیادہ ہوشیار رہنا، اور اس دانش مندی کے لیے بھی فراست کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فراست کا مادہ اشتقاق فرض ہے کہ اگر اس فراست کو استعمال کریں گے تو ہم شہ سوار بن سکتے ہیں، تو ہم گھوڑے کو بھی اپنی لگام کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے فراست کو فرض سے تعبیر کر کے مسلمان کو اپنی اوقات یاد دلا کر اس پر کی جانے والی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی دانش مندی، مومن کی عقل اور مومن کو دی ہوئی فطانت سے برابر سنبھل کر رہو، ڈرو۔ کیوں؟ مومن کسی بھی چیز پر روٹین والی نگاہ نہیں ڈالتا، وہ کسی بھی چیز کو، حضرات علماء اور ذمہ دار قسم کے لوگ ذرا متوجہ ہوں گے، آگے مجھے بہت قیمتی بات کہنی ہے۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ، عربی زبان میں نظر دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کو بھی نظر کہتے ہیں اور دل سے سوچنے کو بھی نظر کہتے ہیں۔ اسی لیے امام طحاوی نے آنکھ سے نہیں دیکھا بلکہ فقاہت کا ثبوت دیا، وہ اپنے قلب میں اللہ کی دی ہوئی اس صلاحیت کے ذریعے، لیکن اس کو نظر طحاوی کہا جاتا ہے، اس کا آنکھ سے تعلق نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ مومن آنکھ سے بھی دیکھتا ہے اور دل سے بھی سوچتا ہے، تو اس کی نظر کی شعاؤں میں اور اس کے قلب کی فکروں میں اللہ کا نور شامل حال ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ مومن کی نظر، مومن کی سوچ روٹین والی، عادی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ایک مفسر نے بہت قیمتی بات لکھی ہے، علامہ جمال الدین قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو شام کے قاسمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ نسباً قاسمی تھے، نسباً نہیں تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نظر تو طائرانہ، عابرانہ ہوتی ہے، اور ایک نظر والہانہ، عاشقانہ اور مفکرانہ ہوتی ہے۔ مومن کی نظر والہانہ، عقیدت مندانہ اور مفکرانہ ہوتی ہے۔ انہوں نے اس آیت میں لکھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
میں آپ سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لب عربی میں کہتے ہیں اندر کے گودے کو. جیسے اخروٹ دیکھا ہوگا آپ نے, اخروٹ کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اور اس کو پھوڑو تو اندر سے گودا نکلتا ہے, اس گودے کو لب کہا جاتا ہے. مومن لب والا ہوتا ہے, وہ چھلکوں پر نہیں مرتا. علامہ اقبال نے اس کو یوں کہا, نقشوں کو تم نہ جانچو ذرا اندر بھی جا کے دیکھو, کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے. لآیات لأولی الالباب. اس وقت دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں, جو رد و بدل تبدیلی ہو رہی ہے, اور جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں, ہم قرآن کریم کو کھولیں گے. قرآن کریم ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے. موٹیویشن صرف اسٹیجوں کے ذریعے نہیں آتا, موٹیویشن صرف اسپیکروں کے ذریعے نہیں آتا. وہ ایک لفظ ہوتا ہے. اصل تو حوصلہ افزائی اللہ کی کتاب کرتی ہے. اس نے کیسی حوصلہ افزائی زبردست انداز میں کی, بہت سی آیتیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اور ہماری نظریں خیرہ ہو رہی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. کہ اے مخاطب, اے قرآن کریم کے قاری, کبھی تجھے دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بے وفا. الذین کفروا کا ترجمہ ایسا کروں گا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ آئے. اللہ کے بے وفا بندے, خدا کے غدار بندے. اور خدا کیسے غداری کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا ملک دیش دروہ کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتا. ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن غداری کبھی معاف نہیں ہوتی. اسی لیے شرک کو معاف نہیں کیا جاتا ہے, اس لیے کہ شرک میں غداری ہوتی ہے. بیوی وقت پر کھانا نہ پکائے, بیوی وقت پر کپڑے نہ دھو دے, بیوی وقت پر خدمت نہ کرے تو اس کو درگزر کیا جاتا ہے. لیکن بیوی اگر حقوق زوجیت میں محبت و مودت میں شرکت کر لے تو اس کو غیور شوہر کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اور اس سے زیادہ تو ادھر کی طرف ہے کہ شوہر گھر میں فاقہ کرواتا رہے اور شان منفقانہ میں کوتاہی کرے. سب کچھ عورت برداشت کر سکتی ہے اور اپنے دن نکال سکتی ہے, بہت زیادہ انداز میں نکال سکتی ہے, بالکل روکھا سوکھا کھا کر نکال سکتی ہے. لیکن جو غیور بیوی ہوتی ہے وہ کبھی اپنے شوہر کی نگاہ کسی اور کی طرف اٹھے اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی, اور ہونا بھی یہی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, لا یغرنک, ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی, غداری کی. اگر وہ پوری دنیا میں بھی ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہوں, تقلب کہتے ہیں ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہو, فی البلاد پوری دنیا میں, کبھی بھی تمہیں اس کی وجہ سے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ اس رکوع کا آغاز ہی لآیات لأولی الالباب سے ہوا ہے. اولو الالباب کو سمجھ میں آئے گا کہ متاع قلیل, یہ تو تھوڑا سا برتنے کا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. اے میرے مومن بھائیوں, دنیا کے بدلتے ہوئے حالات سے خدا کی طاقت کو بدلتا ہوا نہ سمجھو. خدا کی طاقت دائمی, سرمدی اور لا یزال ہے. اللہ کی طاقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں, اللہ حالات کو ضرور بدلتا ہے, لیکن اس حالات کا بدلنا یہ ہمارے بدلنے پر اس نے موقوف رکھا ہے, اور ان حالات میں دوبارہ تبدیلی پھر وہ بھی ہمارے اپنے اندر کی تبدیلی پر موقوف ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. وہاں بھی مفسرین نے لکھا لا یغیر ما, طلبہ بھی بکثرت موجود ہیں, وہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کل پرسوں جب اٹھے بیٹھے تو سمجھائیں. ہمارے طلبہ جو یہاں ہیں ان کا فرض ہے کہ اگر وہ چھٹیوں میں آئے ہیں تو اپنے دوستوں کو قرآن کریم کا پیغام سنائیں. ماں میں عموم ہے, اس میں سب کچھ آ گیا. سیاسی حالات بھی اللہ نہیں بدلتا, اقتصادی حالات بھی نہیں بدلتا, معاشرتی حالات بھی نہیں بدلتا, کوٹنبک حالات بھی نہیں بدلتا, یہ سب ماں میں آ جاتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. لہذا سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, ورنہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے,
وہ یہ کہ وہ بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی حالات لاتا ہے۔ ہمارے یہاں اسکول میں، مدرسوں میں ایک نظام ہوتا ہے، جو اچھے قسم کے مربی ہوتے ہیں، انصاف پسند مربی اور ٹیچر لوگ جب کسی اسٹوڈنٹ کو قریب کرنا ہو اور اس پر خاص محنت کرنی ہو اور دیکھا جائے کہ یہ اسٹوڈنٹ تھوڑا سا غفلت برت رہا ہے اور تھوڑا دور ہو رہا ہے تو اس سے ناراضگی اختیار کرتے ہیں، تھوڑا سا اس سے منہ موڑنے لگتے ہیں تاکہ وہ معافی کے بہانے قریب ہونے لگے۔ یہ اللہ کا بھی ایک نظام ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک پیغام تو یہ ہو گیا۔ دوسری ایک آیت میں نے پڑھی تھی، بہت مختصر وقت ہے، اب 7-10 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر لوں گا، کہ یہ دیکھو مکاتب جو ہے نا ہمارے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو یاد رکھو۔ میں نے دیکھا ہے دنیا کے کچھ ملکوں میں جانے آنے کا اتفاق ہوتا ہے، گجراتی مسلمان کا ترہ امتیاز اور اس کی انفرادی صفت یہ ہے کہ وہ جتنا بھی تجارت میں آگے بڑھ جائے، کتنے بھی بڑے منصب پر پہنچ جائے، لیکن وہ اپنے دین میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہمارے یہ مکاتب ہے۔ پڑوس ملک اسلام کے نام پر الگ تو ہوا، اور بھی بہت سے ہمارے ملک میں صوبے ہیں جہاں مسلمانوں کی کثرت ہے، لیکن تعصب سے پاک ہو کر صاف ستھری بات کر رہا ہوں، نہ جانے کن بزرگوں کی نظر پڑی ہے کہ آل ورلڈ لیول پر میں کہہ رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر یہ جملہ بول رہا ہوں، انفعالی کیفیت میں نہیں بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، میں تو مدرس آدمی ہوں، اور اسی کو اپنے لیے سرمایہ اعتزاز و افتخار سمجھتا ہوں۔ بس یہ تو کچھ تذکیری باتیں کبھی کبھی کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتا ہے، اور میرے بڑوں اور میری مادر علمی کی ایک امانت ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے، لہذا پیشہ ور مقرر نہیں ہوں کہ آپ کو جذبات میں لا کر کوئی بات کروں اور خود بھی جذبات میں آ کر کوئی بات کروں۔ ورلڈ لیول پر مکاتب کا نظام مستحکم اگر ہے تو وہ اونلی ان گجرات۔ میں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں نے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے 4 سال تک، میری کلاس میں، اور وہ کوئی پرائمری کلاس نہیں تھی، وہ فیکلٹی لیول کی کلاس تھی، قبیلے بنو جوہینہ بنو مزینہ کے نوجوان لڑکے ہمارے ساتھ فیکلٹی اور کالج میں آتے تھے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ ناظرہ قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے تھے، تو یونیورسٹی کو مجبوراً یونیورسٹی لیول پر آنے کے بعد ناظرہ قرآن کی گھنٹی طے کرنی پڑی۔ اس وقت ہمارے دل میں یہ بات آئی، اے اللہ، ہمارے بزرگوں اور ہمارے آباء و اجداد کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے مکاتب کا جال بچھایا ہمارے گجرات میں، اور اس میں بھی ورلڈ لیول پر گجرات میں، اور گجرات میں بھی الحمدللہ بھروچ، سورت، نوساری، یہ 3 ضلع ایسے ہیں کہ جن میں بہت اچھے انداز میں، بلکہ البیلے انداز میں مکاتب کا نظام چلتا ہے۔ اسی سے عقائد بھی مضبوط ہوں گے اور اسی سے ارتداد ذہنی کا مقابلہ ہوگا۔ میں نے ایک لفظ اور کہہ دیا، شاید 2 منٹ اور لگ جائے۔ اس وقت مسلمانوں کو لباس کے اعتبار سے مرتد بنانے کی کوئی فکر کسی کو نہیں ہے۔ پہنو تم کرتا پائجامہ، پہنو تم جو تمہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہننا ہو، لیکن ذہن پر اور فکر پر حملہ ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے، کہ بچہ آدھار کارڈ میں تمہارا رہے گا، لیکن فکر، اس کی جو ٹینک ہے سوچنے کی، تھنکنگ ٹینک، اس میں ہم پانی سپلائی کریں گے۔ اب اس کا مقابلہ ہمارے یہ مکاتب کرتے ہیں، لہذا ان مکاتب کے نظام کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ جوڑو، اور اپنے بچوں کے عقائد کو اتنا مستحکم بناؤ کہ دجال اگرچہ آنے میں دیر سہی، لیکن دجالیت آ چکی ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دجال بھلے ابھی نہیں آیا، لیکن دجالیت آ چکی ہے۔ یہ کتریم ورساد، یہ کتریم ورساد جو ہے یہ دجال کی دین ہے۔
اور اسی طریقے سے یہ جو ابھی نئی کرنسی نکلی ہے اور اس کو ہماری گورنمنٹ نے بھی پرسوں ترسوں کہا کہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ بہت خطرناک نظر رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی دجالیت ہی ہے۔ تو دجال کے آنے کے جو مقدمات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو جدید فتنوں سے آگاہ کرتا، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ نت نئے قسم کے فتنے اپنی جال بچھا چکے ہیں۔ قسم بخدا ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا رسالہ، تعلیم الاسلام، معارف الحدیث اور دنیاوی اور دینی زندگی میں جینے کے جو طریقے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس کے بغیر ہم عزت کبھی نہیں پا سکتے، کبھی نہیں۔ آج میں دوپہر میں اٹاروا کے جلسے میں اللہ کی طرف سے ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے کہہ دیا کہ ہماری چونکہ بہنیں بھی سن رہی ہیں، دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت، ویلیویبل اور سب سے زیادہ قیمتی اگر عورتیں تھیں تو وہ ازواج مطہرات اور بنات طیبات و طاہرات تھیں۔ وہ کیسے؟ اس کو اصل مجھے ثابت کرنا ہے۔ اپنے پیارے کو اور اپنے سب سے زیادہ پیارے کو چیز اور ہدیہ بھی ویلیویبل اور پیارا ہی دیا جاتا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے اگر آسمان و زمین کی مخلوقات میں کوئی ہے تو وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صدر بزم کائنات ہیں، صدر بزم کائنات ہیں آپ، اس لیے کہ صدر ہمیشہ اخیر میں آتے ہیں۔ اسی فلسفے کے پیش نظر تو صدارت طے پہلے ہو جاتی ہے لیکن صدر کی رونمائی یہ اخیر میں ہوتی ہے۔ اس کو حضور نے فرمایا نحن السابقون الاخرون یا نحن الاخرون السابقون۔ حضور کے طفیل تو یہ دنیا وجود میں آئی، اب اتنے پیارے اگر حضور ہیں تو آپ کی حریم میں دی جانے والی بیویاں اور عورتیں بھی کوئی ایسی تھوڑی ہوں گی، وہ بہت پیاری ہوں گی، وہ بہت ویلیویبل ہوں گی، ان سے بڑھ کر دنیا میں کسی حسینہ کا تصور کیا نہیں جا سکتا، ان سے بڑھ کر باجمال کا تصور کیا نہیں جا سکتا۔ لہذا اگر ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے آپ کو بیوٹیفل بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، اٹریکٹیو بنانا ہے اور دنیا کے اوپر ایک رعب، دبدبا اور ہیبت والا بنانا ہے تو انہیں ازواج مطہرات کا نمونہ بننا پڑے گا، ورنہ قرآن کریم کا اعلان ہے اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں بہت پتے کی بات لکھی کہ وہی قوم دوسری قوموں کی تہذیب کو اختیار کرتی ہے جو قوم بزبان قال یا حال یوں کہے کہ ہم فقیر ہیں، ہم گدا ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے ہم دوسروں کی تہذیب اختیار کرتے ہیں۔ کیا ہماری غیرت اتنی مر گئی کہ ہم اس طرح اپنی زبان قال یا حال سے کہیں؟ کبھی نہیں۔ لہذا ہمارے نوجوان اسلامی لباس کو، اسلامی سوچ و فکر کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں۔ اور میں اپنے بڑی عمر کے لوگوں سے کہتا ہوں جو باپ بن چکے ہیں یا دادا بن چکے ہیں، بلکہ مجھے تو ایک بات یاد آئی کہ جو عورتیں اور جو مرد نانا بن چکے ہیں وہ ایڈوانس میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کر لیں، خدا کی قسم وہ دعا سیو ہو جاتی ہے۔ اس کے ایک دلیل پیش کرتا ہوں، طبیعت کھل جائے گی۔ وہ قرآن کریم اس لیے کہ فذکر بالقرآن، جب قاری صاحب نے کہہ دیا تو اب ہم فذکر بالقرآن کر رہے ہیں۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی کے یہاں جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی کے یہاں جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، وہ پورا ایک واقعہ ہے۔ انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ کیا قرآن تربیت کر رہا ہے، کیا قرآن کی تربیت ہے۔ انی اعیذها، اے اللہ میری اس بیٹی کو تو میں تیری پناہ میں دے رہی ہوں، لیکن میری اس بیٹی سے جو نسل پیدا ہونے والی ہے، میری یہ بیٹی جو آنے والی نسلوں کے لیے ماں، نانی، دادی جو بھی بننے والی ہے، ان نسلوں کو بھی شیطان رجیم سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس
کا نتیجہ یہ ہوا کہ نانی کی دعا کو امیج میں گیلری میں سیو کر لیا گیا. سنو تو صحیح کہ نانی کی دعا کو امیج میں گیلری میں سیو کر لیا گیا. مریم کے بعد جب ان کی ذریت حضرت عیسیٰ کی شکل میں پیدا ہوئی تو شیطان رجیم حضرت عیسیٰ کے قریب بھی نہیں جا سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. یہ نانی کی دعا تھی. نعرہ تکبیر. یہ نانی کی دعا تھی. پتا چلا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کریں. میرے بھائیوں، ہندوستان کے حالات کیا ورلڈ لیول کے حالات بتا رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے باب میں ہمیں فکر مند تو ہونا پڑے گا، اور فکر مند ہونے کے ساتھ راتوں کو اللہ کے پاس یہ مانگنا پڑے گا. اور یاد رہے تو اللہ کو یہ واسطہ دو، اے اللہ حضرت عمران کی بیوی کی دعا کا جو واسطہ ہے اس کے صدقے طفیل میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری آنے والی نسلوں کی بھی تو شیطان رجیم سے حفاظت فرما. اور جو ہمارے ماں باپ ایسا بہانہ بناتے ہیں کہ ماحول سے ہم تنگ آ گئے، ماحول بگاڑ رہا ہے، یہ چھوٹنے کے دھندے ہیں. سچی بات یہ ہے، اپنی کمزوریوں کا دوش دوسروں پر ڈالنا یہ بھی الغزول فکری کا ایک شعبہ ہے. اس کے لیے بھی دلیل دے رہا ہوں. میں نے تو کہا تھا 7-10 منٹ، لیکن اللہ جانے اب انشاءاللہ 12 تو نہیں بجنے دوں گا. ہم مجھے بھی میرے بھی 12 نہیں بجانے ہیں، آپ کے بھی، ورنہ تو کوئی کہے گا ایک لطیفہ سنا دو. ایک مدرسے میں محتمم صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے. ابھی 2022 کا سال پورا ہونے کو وہ آخری دن تھا. تو ایک مدرس صاحب ان کے ساتھ بے تکلف تھے، دوستانہ تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا 1 سال کے لیے اب میں آپ سے جدا ہونے پر مجبور ہوں، معذور ہوں، 1 سال کے بعد ملاقات ہوگی. محتمم صاحب ایک دم گھبرا گئے کہ یہ تو دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع الثانی جمادی الاولیٰ کے آجو بازو کا تھا، اب یہ کتابوں کا کیا ہوگا. بہرحال بنی نہیں بات. انہوں نے کہا 1 سال کے بعد ملاقات کریں گے، 1 سال کے بعد ملاقات کریں گے. وہ مولانا صاحب یہ کہہ کر چلے گئے. ادھر محتمم صاحب کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، اور وہ رات بھر سوچتے رہے کہ اب آکسیجن پر آ گئے ہیں، وینٹیلیٹر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی لاک ڈاؤن کے بعد پتہ نہیں کہاں رکھ دیے گئے، اب کیا کریں. فجر کی نماز میں وہ مدرس صاحب پھر ملے اور کہا مولانا صاحب خیریت سے؟ میں آ چکا ہوں. کہا آپ گئے ہی کہاں تھے کہ آ چکے؟ آپ تو کہہ رہے تھے 1 سال کے لیے. تو کہا برابر کہا تھا، 2022 میں نے آپ سے سلام الوداع کیا تھا، 2023 رات کو 12 بجے کے بعد شروع ہو گیا، اب میں آپ سے مل رہا ہوں. بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ وہ آنے والی نسلوں کے لیے دعا کرنے، اس سلسلے میں ہماری بات کیا چل رہی تھی؟ حضرت، لیکن کس کو ثابت کریں؟ حضرت عمران علیہ السلام نے دعا کی. یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں ایڈوانس دعائیں کر کر کے رکھنی. ہاں، ماں باپ یہ ہے بات کہ ماں باپ یہ جو آج کل بہانہ بناتے ہیں کہ ماحول اچھا نہیں ہے، اتنے مارو چھوکرو تو بگڑی گیو، ماحول نے کوس کرے، یہ غلط بات ہے. میں اس کے لیے بھی ایک دلیل دے رہا ہوں. فرعون کی بیوی کو جتنا گندا ماحول میسر تھا اتنا تو نہیں ہے نا ہمارے پاس. فرعون کی بیوی کو کتنا خراب ماحول میسر تھا، باہر کا نہیں. وہ تو بیچاری جس محل میں رہتی تھی، جس کمرے میں تھی، وہی اس کا ہم نفس، اس کا ہمدم یہ خدائے اکبر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ. لیکن میری بہت ہی زیادہ قابل اکرام بہنوں، میرے بہت زیادہ قابل احترام بھائیوں، اس کے لیے رات کو اٹھنا پڑتا ہے. اس کے لیے رات کو اٹھ کر وہ فرعون کی بیوی نے جو دعا کی تھی، ہاں، اور کیا دعا کی تھی؟ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ اس نے اس دعا کے اوپر مقدمہ باندھا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. کیا بات ہے کہ مثلاً للذین آمنوا امرأت فرعون کی وجہ کیا ہے؟ وہ خود قرآن نے کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ماحول کا بہانہ بنانا یہ چھوٹنے کا ایک دھندا ہے. اس لیے کہ اس کی ایک بات اور سنو. حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پھسلایا تھا؟ بولو. حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے پھسلایا؟ شیطان نے ہی تو بہکایا تھا. شیطان نہیں بہکایا تھا.
خود قرآن تسلیم کرتا ہے کہ شیطان نے بہکایا تھا، فوسوس لہما الشیطان۔ لیکن سبق سیکھو، اگر ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ حضرت آدم نے زمین پر اترنے کے بعد ذمہ دار شیطان کو نہیں بنایا، شیطان کو ذمہ دار نہیں بنایا، خود اپنے آپ پر لے لیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ اعتراف نفس اور اعتراف رب یہ تمام ادیان سماویہ کا خلاصہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بھی پہچانے، اپنے عجز و انکساری کا اعتراف کرے اور اپنے رب تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرے تو پھر کام بن جاتا ہے۔ اور کیسا بن جاتا ہے معلوم ہے؟ آدم کی خطا بن گئی اس دعا کی برکت سے سبب عطا۔ آدم علیہ السلام نے خطا کی تھی، لیکن اعتراف قبول کرو کہ بھئی باہر کا ماحول جو بھی ہو، میرے گھر کی تربیت میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، میں اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل نہیں بن پا رہا ہوں۔ ورنہ کل پرسوں مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ اب ایسا نصاب بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم تو ابھی دیکھ رہے ہو، ہم تو برسوں سے انگلینڈ میں، افریقہ میں، کینیڈا میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے نصاب برسوں سے بن چکے ہیں، لیکن وہاں جنہوں نے اپنے آپ کو مضبوطی سے رکھا سو رکھا ہے انہوں نے، اور ماشاءاللہ ان کے بچوں کی تربیت کو دیکھو تو کبھی کبھی ہمیں رشک ہونے لگتا ہے، اور یہاں دیکھو تو کبھی راہ کو ہٹا دو تو شک ہونے لگتا ہے۔ یہ مصیبت ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ صرف اولاد کو ذمہ دار نہ سمجھے کہ اولاد ہمارے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرے، بلکہ میں نے آیت پڑھی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن سے آغاز ہوا ہے۔ اور طلبہ کے بھی کام کی بات کہوں، سورہ فرقان کا آغاز تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ سے ہوا ہے، اور اس کی انتہا بھی وہ عباد الرحمن پر ہوئی ہے۔ اب اس میں عجیب عجیب باتیں ہیں، لیکن دیکھیے کون ہیں رب کے بندے؟ متعدد صفات بیان کرنے کے بعد کہا جو اپنی بیویوں اور اپنی ذریت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، مالداروں کا نہیں۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم اس پر تو اتراتے نہیں ٹھہرتے کہ میرا لڑکا اتنا بڑا بریلین، اتنا بڑا یہ اور وہ نہیں۔ اترانے کی چیز تو یہ ہے کہ میرا لڑکا اتنا بڑا متقی ہے، ماشاءاللہ میرا لڑکا اتنا بڑا فرما بردار ہے۔ یہ دعائیں بھی کرتے رہنی چاہیے۔ وقت تنداغ پانی کا گلا کر رہا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ شکر گزار ہوں ہمارے اپنے بھائیوں کا کہ انہوں نے کچھ مذاکرے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں احساس ذمہ داری نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے، ہم دنیا میں ذمہ دار بن کر آئے ہیں۔ ذمہ دار کا مطلب صرف حلقے کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ وہی بات ہے کہ ہم نے اصطلاحات پر بھی ظلم کر لیا ہے۔ کلکم راعی، کلکم، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بعض روایتوں میں پھر اس کے آگے تشریح بھی آئی ہے کہ کون کون کس کس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کرو، رمضان کو تربیت کا مہینہ بناؤ، انقلاب صالح کا اس کو ذریعہ بناؤ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے اس کی جوار رحمت میں پہنچنے والے علماء کرام ان کو خوب خوب درجات عالیہ سے نوازے، اور جتنے بھی حروف یہاں قرآن کریم کے پڑھے جا رہے ہیں، جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور ابھی جب اعلان ہو رہا تھا ہمارے برادر مکرم مولانا نذیر صاحب کی طرف سے، تو میرا دل بھر آیا کہ وہ نوجوان کتنا خوش قسمت ہوگا جو اللہ کی رحمت میں ابھی عصر کے وقت جا پہنچا، کتنا خوش قسمت ہوگا۔ آج اس کے بچوں نے یہاں سند لی، انشاءاللہ دل یہ کہہ رہا ہے وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ نے اس کو جنت کی سند دے دی، کہ اس کے دو بچے اس سال عالم ہوئے، دو بچے آج حافظ کی۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر قبر میں جب مغفرت ہو جاتی ہے، تو ایسے چار علماء اور حفاظ اس
امت کو دے کر جانے والا، اس کی مغفرت میں قرائن کے اعتبار سے کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں ان کے گھر والوں کی تعزیت کرتا ہوں، بلکہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کہو کہ کسی کے انتقال پر مبارکباد کیسے دی جا سکتی ہے کہ وہ کیسی بہترین زندگی گزار کر وہ آدمی اس دنیا سے چلے گئے، کہ جنہوں نے امت کو کیسے بہترین افراد دیے۔ جانا تو ہر ایک کو اپنے وقت پر ہے، لیکن ایسے لوگ قابل رشک ہوتے ہیں، ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تقلید کی جائے کہ بھئی دیکھو امت کو اولاد دینی ہو تو ایسی دو۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، مدرسے کو رواں دواں رکھے، اور والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ کا مصداق ہمیشہ بناتا رہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زينا بزينة الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضلالا مضلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين